أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم۔ اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں بیواؤں کو، ان پر لازم ہے وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے خرچ دینے کی 1 سال تک، خرچ نان نفقہ الی الحول 1 سال تک غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ، پھر اگر وہ خود ہی نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب سورہ نساء کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جو مرد وفات پا جائے شوہر، اس کی بیویاں تو 1 سال تک ان کو خرچہ دو اور گھر سے بھی ان کو نہ نکالو۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جاتی ہیں، یعنی نکل کر کے نکاح کرتی ہیں دستور کے مطابق، تو اس کا گناہ تم پر نہیں ہے۔ لیکن جب سورہ نساء کی آیات نازل ہوئی وراثت کی تو پھر یہ لازم نہیں رہا، یہ وصیت پھر لازم نہیں رہی، اس لیے کہ وہ حصہ پائیں گی وراثت کا، اور جو حصہ پائے وراثت کا اس کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ بیٹا وراثت کا حصہ پاتا ہے، اس کے لیے باپ وصیت نہیں کر سکتا کہ اس کو جو ہے 10 لاکھ روپے مزید دینا یا فلاں مکان میں۔ بیٹی وراثت پاتی ہے، بیوی وراثت پاتی ہے، تو ان کے لیے وصیت پھر نہیں ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، پھر اس کے بعد وضاحت اس کی تفصیلاً سورہ نساء میں آ گئی، تو یہ بات اپنی جگہ پر رہی اور وہ وضاحت آگے ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے موجودہ دور میں بھی کبھی بھی حکومت کا کوئی ایک آرڈر آتا ہے کہ بھائی ڈبل سوال منع ہے، پھر یہ بھی آتا ہے کہ بھائی 60 سال سے اوپر ہو، ایجڈ لوگ ہو یا صحافی ہو، وکیل ہو، فلاں مریض وغیرہ کے لیے اجازت ہے۔ یا پھر آگے چل کر کے کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے تو اس طرح اس کی وضاحت آ جاتی ہے، تو پہلا حکم جو ہے وہ یا تو اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی تو وہ ضم ہو جائے گا آخری حکم میں، اور اگر نہیں ہے تو وہ منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی یہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے سامان دینا ہے دستور کے مطابق، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ تو پھر طلاق شدہ عورت کے لیے ہے کہ ایک طلاق رجعی، دوسری طلاق رجعی، ان کے لیے تو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہیں کونے کھانچے میں، لیکن ایسا ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ اس کے ہمارے یہاں طلاق معیوب بھی ہے، اسلام میں بھی میری جھگڑے سے ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے،
لیکن 1 اور 2 طلاق تک جو ہے ان کو عدت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ہے، نان نفقہ دینا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد معاملہ ختم ہو جائے، تیسری طلاق کی عدت تک نہیں دینا، کیونکہ 2 عدت تک رجوع کرنے کا ایک راستہ کھلا ہے، تیسرے کے بعد وہ کھلا راستہ نہیں کھلا۔ یہ دیکھیں کہ قرآن کے قاعدے کے مطابق تو یہ صحیح نہیں ہے ایک جگہ میں 3 طلاق دینا، ہاں، لیکن اگر 10 دفعہ طلاق بھی دے دے تو اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں ان سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے، ہمارے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے طریقہ کار کی خلاف ورزی تو کی ہے، لیکن کلہاڑی سے اگر الٹا مارے کسی آدمی کو یا سیدھا مارے وہ کم کام تو ہو جائے گا۔ ہاں، کہاں سے؟ شوہر دے گا اسی پیریڈ میں جب 2 عدت میں ہے۔ ایک سال تک کیا وہ تو منسوخ ہو گیا نا، وہ تو جب وراثت ملے گی اس کو، سورہ نساء میں آیا ہے تو وہ تو ختم ہوئے گا۔ وہ تو ایک الگ چیز، اس کو دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا دودھ پلانے کا۔ ہاں، طلاق ہو یا بیوہ ہو جائے، ہاں وہی دیں گے نا، ماں باپ والے، ماں والے نہیں دیں گے، باپ والے دیں گے۔ ہاں، دیکھیں اس کا جو انتظام ہے وہ جو بچے ہیں ان کی ملکیت میں سے نہ دیں، خاندان کے لوگ آپس میں بیٹھ کر کے طے کریں۔ ہاں، ہاں، ذمہ داری آئے گی۔ وہ دین میں نہیں ہے، وہ جب آئے گا تو تشریح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ کئی ہزار تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے کہا ان سے کہ تم مر جاؤ، پھر اس نے زندہ کیا ان کو، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا، یہ 2 رکوع پر مشتمل ایک واقعہ ہے جو
بیان اس لیے کیا گیا ہے قرآن میں کہ ایک طرف تو وہ جو بنی اسرائیل کے یہود تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے مسلمانوں سے، ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ تمہارے آبا اجداد نے ماضی میں کیا کیا اور کیا حالت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اس مکی دور میں اس میں ہمیشہ حالت جنگ میں رہے اور تکالیف میں، دشمنوں سے حملوں میں، اس کے دفاع میں، بچاؤ وغیرہ میں ان کو بتایا گیا ہے۔ یہ دور تھا حضرت سمیل نبی کا، بنی اسرائیل جو تھے وہ لاکھوں 3 لاکھ تھے، یا ہزاروں کی تعداد میں کہا گیا 3 لاکھ تھے۔ تو ان کو ایک فلسطینی نہیں فلسطین قوم تھی، انہوں نے فلسطین سے نکال دیا اور پھر ڈر کے مارے انہوں نے کبھی اس کا رخ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تم بھی مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا ایک عرصے کے بعد، تو ادھر ادھر گھومتے رہے۔ تو موت جو ہے وہ سانس نکل جائے تو موت کہا جاتا ہے اس کو، لیکن سانس چلتی رہے اور آدمی بے خبر رہے تو اس کو بھی موت کہا گیا، جیسے نیند کو سانس تو چلتی رہتی لیکن آدمی بے خبر ہوتا ہے۔ اسی طرح غلامی، کسی کی غلامی، بے ہمتی اور غلامی کسی کی کرنا اور غلامی پر راضی رہنا، یہ بھی موت ہے۔ یہاں پر اسی موت کا تذکرہ ہے، ورنہ 3 لاکھ آدمیوں کو اللہ نے مار دیا، وہ کہاں پڑے رہے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، ایسی بات نہیں تھی۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرتی ہے تو خدا کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو قومیں اپنے بزدلی، بے ہمتی، خدا سے بغاوت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور غلامی پر کنات کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے غلامی ہی صحیح ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ان کی موت ہے۔ تو یہ اصل میں ان میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے علاقے واپس لے سکے، 30-40 سال تک ایسے ہی رہے، ادھر ادھر، یہ ان کے لیے موت کی زندگی تھی۔ پھر سمیل علیہ السلام نبی نے ان کو کچھ جگایا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو پھر انہوں نے ہمت باندھی اور کہا اچھا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اس کی کمان میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اگر بادشاہ مقرر بھی ہو جائے پھر تو تم نہیں لڑو گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، مال اموال سے ہم لڑیں گے۔ چلو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت جو ہے وہ تمہارے اندر شخص ہے، اس کو بادشاہ مقرر کر دو۔ نبی نے کہا کہ تمہارے لیے طالوت بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مال و دولت تو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن علم میں اور طاقت میں تم سے زیادہ ہے۔ علم اور طاقت، جسمانی طاقت، تو ایک پرسنالٹی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے بھی یہ لازمی ہے، وہ رہنما ہوتا ہے۔ آفس ہولڈر کے لیے بھی یہ لازمی ہے۔
کہ وہ آفس کس طرح ہولڈ کرے گا، اس کے پاس علم بھی ہو اور اس کی شخصیت بھی ہو. تو ایک ٹیچر کے لیے بھی یہ لازمی ہے اور ایک حکمران کے لیے بھی یہ لازمی ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے زیادہ جسم میں اور علم میں بڑھایا، تو تم قبول کر لو. انہوں نے کہا نہیں ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کی نشانی طلب کی، وہ نشانی ان کے حق میں طالوت کے آئی. طالوت خود بھی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں تو اس قبیلے سے ہوں جو قبیلہ بہت چھوٹا سا ہے، لوگ مجھے تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، اللہ کا بھی حکم تھا. تو جب قوم ان کے ساتھ چل پڑی تو ایک نہر آئی پانی کی، آپ نے ان سے کہا کہ اب تمہاری آزمائش، اس نہر سے پانی نہیں پینا مگر 1-2 چلو پی سکتے ہو، زیادہ نہیں پینا. اب لوگ تو پیاسے تھے، بیابان میں رہتے تھے، وہ تو پانی پر ٹوٹ پڑے. جو پانی پر ٹوٹ پڑے وہ بزدل ہو گئے، اور جنہوں نے 1-2 گھونٹ لیا یا نہیں لیا وہ پار کر کے، وہ تھے تھوڑے لیکن منظم ہو گئے. جب منظم ہو گئے تو طالوت کی سربراہی میں انہوں نے مقابلہ کیا جالوت سے. جالوت ان کا ایک بہادر آدمی تھا، وہ چیلنج دے رہا تھا لیکن اس کی چیلنج کو قبول کرنے والا نہیں تھا. یہ بات سنی داؤد علیہ السلام نے. داؤد علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے بھائی تھے لشکر میں، وہ نہیں تھا. وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیسے مقابلہ کرو گے، وہ تو اتنا بڑا پہلوان ہے، تم چروائے ہو. اس نے کہا کہ میں چرواہا ہوں، میری بکریوں کو بھی بھیڑیے اور ریچھ وغیرہ یا شیر کھانے کے لیے آتے ہیں، میں ان کے جبڑے بھی توڑ دیتا ہوں، تو آپ مجھے آزما کر دیکھیں. بادشاہ نے اجازت دے دی. اس نے ان کو نوجوان بچہ سمجھا جالوت نے، اور کہا کہ تمہاری موت آئے گی میرے ہاتھ. طالوت داؤد علیہ السلام نے ان کا مقابلے کے لیے گئے. ان کو جو بہت ساری زرہیں بندوائی، تلواریں، ڈھالیں. تو نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ سب اتارو. اور مجھے اپنی وہ فلاگن، اس کو کہتے ہیں اردو میں مارنے والی جو تھی، پتھر مارنے والی ایک مشین، یا کیا ہاتھ سے جو مارتے تھے. اکثر دیہاتوں میں جو ایک کھیتوں پر جو جانور آتے ہیں کھانے کے لیے، پرندے وغیرہ، تو اس میں مٹی کے گولے بنا کر کے ہاری، وہ اس کو گھما گھما کر اس کو پھینکتے ہیں. بعض نشانے باز بھی ہوتے ہیں اسی میں. تو اسے وہ دے دو مجھے. اس نے وہ ان کو ملی، اور اس میں پتھر انہوں نے جمع کر کے ایسا اس کو مارا کہ اس کے جالوت کے چپک گیا، وہ گر گیا. جب وہ گر گیا اور مرنے کے قریب ہوا تو اس کا لشکر بھاگ گیا، پورا لشکر اس کا کیا، کئی مر گئے، بھاگ گئے. اسی سے داؤد علیہ السلام جو تھے چروائے تھے، پھر سپاہی بن گئے فوج میں، اور اس کے بعد جب طالوت وفات پا گیا تو بادشاہ بن گئے. پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. یہ واقعہ ان کا ہے. آگے ہے تو کل انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، ترجمہ ہی کرتے رہیں گے، اور باقی واقعہ یہ ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللهم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعافنا وافدنا واشفنا ربنا انك رؤوف الا الله